بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں کسی قوم پر بے خبری سے نہ جا پڑو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگو۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام ان کاموں سے روکتا ہے جو ہماری معاشرتی امن کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے جن سے معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ جیسے آیت میں بیان کیے گئے اصول کو اگر ہم آج کل کے دور میں پیش نظر رکھیں تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لڑائی جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ جب کسی کو کوئی اطلاع دی جاتی ہے تو وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کام کر بیٹھتا ہے جس کے بعد ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں خاندانی طور پر جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں، چاہے وہ ساس بہو کا معاملہ ہو یا شوہر اور بیوی کا، کہ تصدیق نہیں کی جاتی اور لڑائیاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے، چاہے وہ اسلام ہو یا کوئی اور مذہب، اس معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے تاکہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دی جائے جس سے لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح ہو جائیں اور بات کرنے والا کسی بھی چیز کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کر دے، چاہے وہ انجانے میں ہی ہو۔ ناظرین، ایسا ہی ایک سوال ایک ہندو نوجوان نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تھا جب وہ ملائشین یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے۔ ششی ورمن نامی اس نوجوان نے مائک پر آ کر کہا کہ میں 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے کہا کہ سب سے اہم سوال کر لو، باقی 2 سوال دیگر لوگوں کو سننے کے بعد سن لوں گا اور ان کے جواب دے دوں گا۔ تو اس نوجوان نے سوال کیا اور کہا کہ میں نے آپ کی مختلف مذاہب سے متعلق تقاریر دیکھی ہیں، آپ اسلام اور ہندو مت کا موازنہ کرتے ہیں، ان میں مشترک چیزیں بتاتے ہیں۔ جب آپ بھگوت گیتا اور دیگر مذاہب سے حوالہ جات دیتے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے کسی موقع پر بھگوت گیتا کا جو حوالہ دیا اس کی غلط تشریح کر دی؟ اور ایسا کر کے کیا جو لوگ ہندو مت پر یقین نہیں رکھتے ان کو یہ ایک غلط معلومات فراہم کی جاتی ہیں؟ اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی تقریر میں کسی حوالے کی غلط تشریح کی گئی تو کیا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مسلمان پروفیشنل کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہے؟ I'd like to relate it to you. So I've seen your previous speeches before on YouTube. You are a specialist in comparative religion. So when you compare Islam and other religion like Hinduism, like quoting scriptures from Bhagavad Gita or something, like don't you think there is a possibility to misinterpret it and provide misguidance to those who doesn't belong to that faith? What's your name, brother? Pardon? Your name? Shashi Varman. Okay. And if it is proven that there is a misinterpretation in your speech, does that mean that you failed to carry out your duty as a Muslim professional? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کا سوال آج کے موضوع سے متعلق ہے اور میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میں کہیں لیکچر دیتے ہوئے ایسا کر بیٹھتا ہوں تو یہ چیز انتہائی غلط ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، مگر یہی وجہ ہے کہ ہر لیکچر کے آخر میں ہم سوال و جواب کا سیشن رکھتے ہیں۔ زیادہ تر مذہبی اسکالرز، چاہے وہ ہندو، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، وہ اپنی تقریر کے آخر میں کوئی سوال و جواب کا سیشن نہیں رکھتے۔ شیخ احمد دیدات پہلے اسکالر تھے جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور آج ماشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ اگر آپ میں سے متفق نہ ہوں، آپ اس وقت میں اپنے اعتراضات رکھ سکیں، اپنے سوالات کر سکیں۔ اگر اس سیشن کے دوران کوئی بھی مجھے کہے کہ تم نے ہمارے صحیفے کی غلط تشریح کی، سب سے پہلے میں کہوں گا کہ آئی ایم سوری، میں اپنے الفاظ واپس لوں گا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر میں کچھ غلط کہہ دوں تو لازم ہے کہ میں معذرت کروں، لوگوں سے معافی مانگوں۔ Most of the religious speaker, whether it be Hindu, whether it be Christian, whether it be Muslim, most of the majority, more than 90%, after this speech they have no question answer session. Sheikh Deedat was the first one who started, and now mashallah many of us, after every lecture we have a question answer session. Why? So that if you disagree with us, you are open to ask the question. In the question answer time, if any speaker, including myself, if the questioner proves that my interpretation is wrong, if they prove to me, first I will say I am sorry. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اگر اپنے لیکچر کے دوران کوئی بھی غلطی کروں تو میں واضح الفاظ میں اپنی مذمت کروں گا، میں کہوں گا کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں آپ کے صحیفے کو صحیح سے سمجھ نہیں سکا، آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا اور مستقبل میں اس حوالے کو دوبارہ پیش بھی نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ میں انسان ہوں، میں غلطیاں بھی کر سکتا ہوں، مگر میرے 25-30 سال پر محیط دعوت کے کریئر میں کبھی میرے سامنے ایسا ایک بھی سوال پیش نہیں کیا گیا جس میں کسی نے کہا ہو کہ آپ نے فلاں جگہ پر فلاں غلطی کی، اور کسی نے اس پورے
عرصے میں مجھے غلط بھی ثابت نہیں کیا۔ میں غلط ہو سکتا ہوں مگر میرے سامنے کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ میں نے دوسرے مذاہب کے کئی اسکالرز کے ساتھ بھی مذاکرے کیے مگر انہوں نے میری کہی کسی بات پر کبھی بھی اعتراض نہیں کیا۔ مگر غلطیوں سے بچنے کے لیے ہی ہم سوال و جواب کا سیشن رکھتے ہیں اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ سوال کریں۔ اگر کوئی میرے سامنے سوال رکھے تو میں اس کے جواب میں اسی کے اسکالرز کی کئی باتیں حوالے کے طور پر پیش کروں گا۔ سوامی وکرانت آنند نے کہا کہ آپ کے صحیفے کیا کہتے ہیں اور میرا موقف کیا ہے۔ Never in my life of 25 years of dawah, more than has a single question, mashallah, I can make mistakes. I'm a human being. I'm not perfect. No human being is perfect. Not a single question ever quoted me anything and proved me wrong. Alhamdulillah. I can be wrong. I can be wrong. Therefore, we say, ask the question. If he poses a question to me, I will counter quote him and give him the quotation from his scholars. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں تو پڑھوں لکھوں کا طریقہ ہی اپناتے ہیں۔ اختلاف ہونے پر ہم ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑتے، ہم کہتے ہیں کہ آئیں بحث کریں، دوستانہ ماحول میں بات چیت کرتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ مگر بحث اور مذاکرہ بھی کسی ایسے سے ہونا چاہیے جو اپنی ذات میں کچھ وزن رکھتا ہو۔ کوئی بھی ٹام ڈک یا ہیری آ کر نہ کہے کہ میرے ساتھ بھی بحث کرو۔ اگر میں اپنے لیکچر کے لیے 10 لاکھ لوگوں کو سننے کے لیے بلا سکتا ہوں تو میرے سامنے والا 20,000 بھی اکٹھے کر لے تو میں اس سے بھی مذاکرہ کروں گا۔ تو میرا اس معاملے میں موقف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مجھ سے اگر مذاکرہ کرنا ہے تو کم سے کم 10 لاکھ کا 2% جو 20,000 افراد بنتے ہیں ان کو اکٹھا کر لیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اپنے دلائل کسی ایسے شخص کو دیں جو 20,000 لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہو، اور دنیا میں بہت سے ہندو اور عیسائی اسکالرز موجود ہیں جو لاکھوں لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندو پنڈت کا حوالہ دیا اور بتایا کہ شری روی شنکر ایسا ہندو اسکالر ہے جو لاکھوں لوگوں کو ایک کال پر اکٹھا کر سکتا ہے، اور میں نے اس سے مذاکرہ بھی کیا تھا۔ کیا اس مذاکرے کا نتیجہ آپ نے دیکھا تھا؟ اس لڑکے نے جواب دیا، میں نے دیکھا اور اس کا نتیجہ ایسا نہیں تھا جو میں نے سوچا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا میں نے مذاکرے میں کوئی قانون یا قاعدہ توڑا تھا؟ اس نوجوان نے جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا میں نے اس کے سوالوں کے جواب دیے؟ اس لڑکے نے بتایا جی آپ نے دیے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا شری روی شنکر نے میرے سوالوں کے جواب دیے؟ اس لڑکے نے جواب دیا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بولے وہ دنیا کا ایک مانا ہوا ہندو اسکالر ہے جس کے نام میں 2 مرتبہ شری آتا ہے، بہت سے لوگ اس کو بھگوان کہتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ سرست گرو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں اس نے آپ کے کافی پوائنٹس تباہ کر دیے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے مذاکرہ ارینج کر دو، میں اس کے ساتھ مذاکرے کے لیے تیار ہوں، آپ ارینج کریں، میں شرکت کروں گا۔ And you know the outcome of that. Have you seen that debate? What was the outcome? What? It wasn't as I expected. Sorry? It wasn't as I expected. Yeah. Oh, it wasn't as you expected. But did I break any rules of the debate? Pardon? Did I break any rules of the debate? No. Did I not answer all his questions? No. Did he answer my questions? No. No. One of the most famous Hindu preacher in the world, Shri Ravi Shankar. Many people call him God. But sir, how about Sadhguru? I guess he destroyed some of your points, I guess. Sadhguru from the Okay. Foundation. Arrange for a dialogue. I will debate him. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے میری تقریر پکڑی اور ان میں سے کچھ پوائنٹس کے جواب دے دیے، مگر ستگرو نے خود ایسا نہیں کیا، مگر پھر بھی وہ مذاکرہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ارینج کر دیں، میں تیار ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ مشہور ہے۔ کوئی بھی مشہور شخصیت میرے ساتھ بات کرنا چاہتی ہو میں اس سے بات کروں گا، میں اس سے مذاکرہ نہیں کرنا چاہتا، اگر وہ چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ اگر وہ میری کسی بھی تقریر میں کسی چیز کی نشاندہی کر سکتا ہے جو سیاق و سباق سے ہٹ کر ہو یا میں نے غلطی کہی ہو، میں معافی مانگ لوں گا۔ بہت سے اسپیکر کہتے ہیں کہ ذاکر ٹھیک کہتا ہے، مگر یہ مگر ہر مرتبہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ بہت سے ہندو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی 2 گھنٹے کی تقریر سن کر ہندو مذہب کے بارے میں اتنا کچھ سیکھا ہے جتنا 40 سال میں نہیں سیکھ سکے۔ میں اپنی تقریر میں ریفرنس دیتا ہوں، کیا شری روی شنکر اپنی تقریر میں کہ کوئی ایک بھی ریفرنس دیتا ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کون زیادہ مستند ہوا، وہ شخص جو ریفرنس دیتا ہے یا وہ جو حوالہ جات نہیں دیتا؟ وہ چاہے تو اپنے ساتھ نوٹس بھی رکھ سکتا ہے، میں نہیں رکھتا مگر اس کو اجازت ہے، مگر وہ میرے ساتھ دوسرا مذاکرہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا، چاہے آپ اس کو $1 ملین دے دیں وہ نہیں کرے گا۔ Did Shri Ravi Shankar give any reference in his speech? Even one reference he gave? Did he give a single reference, brother? No. In my speech, how many references were there? So who's more authentic, a person who gives a reference or a person who doesn't give a reference?
He could have kept a chit. There's no objection. In a debate, you can have notes in front of you, right or wrong. I don't have notes. He can have notes. Ask if Sri Ravi Shankar will have a second debate with me. Will he have? Even if you give him $1 million, he will not have. उस नौजवान ने कहा कि मुझे इसका नहीं पता वो आपसे मुज़ाकरा करेगा या नहीं, मगर मुझे यकीन है कि एक दिन मैं आपसे मुज़ाकरा जरूर करूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मोस्ट वेलकम। जिस दिन आप अपने लेक्चर के लिए 20,000 लोग जमा कर लेंगे, मैं आपसे मुज़ाकरा करूंगा। आज के लिए मुझे बताएं जो सवाल आपने किया, इससे मुतमईन हैं? इस लड़के ने जवाब दिया, मैं मुतमईन हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये मानने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी रहनुमाई फरमाए और आप सच्चाई के करीब आ जाएं। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।